اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد مجھے خوشی ہے کہ میں آپ میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیز بیٹے صاحب زادہ عمران شاہ صاحب، ان کی محبت ہے، ورنہ دیر سے جیسے عزیز برخوردار نے بتایا بیمار بھی ہوں، چلا بھی نہیں جاتا، تاہم عزیز بیٹے صاحب زادہ صاحب کی اس حکم کی تعمیل کیا کرتا ہوں کہ ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی محبت فرماتے تھے، وہ بھی مجھے محبت یاد آتی ہے اور ان کی یاد آتی ہے۔ میں نے کلمہ شریف کی تلاوت کی ہے جو میں آپ صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، اسی پر ہی چند ایک باتیں ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلے حصے میں توحید ہے اور دوسرے حصے میں رسالت ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سارا کلمہ توحید ہی توحید ہے تو پھر بھی صحیح ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا الوہیت میں کوئی شریک نہیں اور مصطفیٰ کا نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لکھے پڑھے ہیں، ترجمہ اس کا بڑا واضح ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دعویٰ پہلے حصے میں دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ میں رب الجلال سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ، ہم دنیا میں تیرے بندے کوئی مقدمہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں تو صرف دلیل بھی دیتے ہیں۔ تیرا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور الہ نہیں، صرف تو ہی ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ رب ذوالجلال سے سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا دعویٰ ہے اور اس کا جواب محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ محمد رسول اللہ دلیل ہے میرے ایک ہونے کی۔ یہ اس ذہن میں آئے کہ ہر نبی دلیل ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سارے خدا کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کوئی نیا ترجمہ آپ کو نہیں سنایا، تو اس کا جواب میرے ہاں یہ ہے دلیل تو ہر نبی ہے، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ سارے انبیاء علیہ السلام چھوٹی دلیل ہے، وہ دلیل صغریٰ ہے، اور آمنہ کلام خدا کے اللہ ہونے کی دلیل کبریٰ ہے۔ سارے رسول مل کر چھوٹی دلیل ہے اور مصطفیٰ تنہا بڑی دلیل ہے۔ اب یہ کیسے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سارے نبی چھوٹی دلیل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ ہونے کی بڑی دلیل ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں اگر میں آدم علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ بابا جی اللہ کے ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ خدا ہے۔ میں جناب جبریل سے پوچھتا ہوں کہ جناب جبریل علیہ السلام آپ کو کیسے پتہ چلا کہ خدا ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میرا پیغام فلاں نبی کو پہنچا دے۔ اسی طرح آپ ہر رسول سے، ہر نبی سے سوال کریں کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ خدا ہے، تو ہر نبی یہ کہے گا کہ جبریل نے بتایا، اور جبریل سے سوال کریں تو جبریل کہیں گے کہ مجھے غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، صرف آواز ہے، دیکھا کچھ نہیں۔ یہی سوال حضور سے کرتے ہیں اللہ کے محبوب، اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ رب ذوالجلال نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل انبیاء جبریل کو بتاتے ہیں اور جبریل پردے کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں آپ کے نزدیک خدا کے خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو میری آپ کے ایمان و جاننے کے والی مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین شکل میں دیکھا ہے۔ کسی نبی نے
اتنا دعویٰ نہیں کیا. مجھے تورات پڑھنے کا اتفاق ہوا، انجیل کا اتفاق ہوا، زبور کا اتفاق ہوا، مگر کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ دعویٰ کیا ہے خدا کے دیکھنا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اس لیے محبوب پاک دلیل خدا کی دلیل ہے، بڑی دلیل ہے. پہلے حصے میں خدا کی خدائی کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کا ذکر ہے. آپ کا اسم گرامی محمد ہے. محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی حد نہ ہو. میں نے یہ جب پڑھا کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی حد نہ ہو، میرے ذہن میں یہ اشکال آیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے تعریف کی ہے خدا ذوالجلال کی، حضور نے بھی بیان کی ہے. اب دلیل کبریٰ کیسے بنے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے. اور یہ دعویٰ صرف اور صرف محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، کسی اور نبی کا دعویٰ نہیں ہے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے حصے میں توحید اور دوسرے حصے میں رسالت. محمد کا معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی حد نہ ہو. آسمان کے ستارے تعریف کریں وہ بھی حد ہے، سمندر کے قطرہ تعریف کریں وہ بھی حد ہے، ریت کے ذرے تعریف کریں وہ بھی حد ہے، کائنات کے انسانوں اور حیوانوں کے بال رسول اللہ کا ذکر کریں وہ بھی حد ہے. تو یہ جن بزرگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی حد نہ، وہ صحیح کیسے ہوگا؟ میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات ذکر کرے تو حد کے اندر ہے، مگر جب بے حد ذات خدا کی خود کہہ دے محمد رسول اللہ تو تعریف میں بے حدی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم محمد، اس اسم پاک کے کئی اسم حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں عصمت ہے، اسم پاک محمد میں عصمت ہے. ہمارا عقیدہ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، کسی نبی کے اندر گناہ کی لذت نہیں ہے، ہمیش نہیں ہے، کہ ہر نبی پاک ہے. اس کے علاوہ ہمارے علاوہ یہود و نصارہ ان کی کئی بے تکی سی باتیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف اسلام ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور معصوم ہے، اور معصوم ہونا ان کا ایسے ہی ہے جیسے ایک چوترے پر تھڑے پر ایک جگہ ہے، اس میں آدمی بیٹھا ہے، وہ چاروں طرف پردہ ہو کہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا. نبوت ایک ایسا مکان ہے جس مکان کے اندر کوئی کسی قسم کا غلط آدمی، غلط بات، غلط واقعہ آ ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے. تو اس میں پاک محمد میں عصمت ہے. محمد کا معنی حمد کیا گیا. ذم اور حمد یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. جہاں حمد ہوگی وہاں ذم نہیں، برائی نہیں، اور جہاں برائی آ جائے گی وہاں حمد نہیں ہے. اب کوئی شخص خدا نخواستہ حضور کے زندگی کے کسی حصے پر اعتراض کرتا ہے کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، تو وہ ذم کو دخل دے رہا ہے. اس نے گویا مصطفیٰ کا نام محمد مانا ہی نہیں. محمد ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ میں عقیدہ میرا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. ایک تو اس میں پاک محمد میں معصومیت ہے، اور دوسرا اس میں پاک محمد میں ایک کمال یہ ہے کہ عالمگیریت ہے. اس میں عالمگیر تعلق ہے. حضور کا معنی محمد کا معنی حمد کیا گیا ہے. اب یہ ذکر نہیں کہ حضور کی حمد کس نے کی ہے، آسمانوں نے، زمینوں نے، عرش، کرسی، لوح قلم نے، یہ دریاؤں سمندروں نے. چونکہ آگے وضاحت نہیں ہے لہذا پوری کائنات نے حمد کی ہے مصطفیٰ کی. تو یہ نام میں عالمگیریت ہے. دو باتیں. اور تیسرا اسم محمد میں یہ کمال ہے کہ ختم نبوت ہے. ختم نبوت کا تصرف اس میں ملتا ہے. ختم نبوت کی بات یاد رہے، یاد آ گیا. میں لندن میں ایک تقریر تھی ختم نبوت کے عنوان پر. مجھے یہاں سے گیا تھا، صدر بنا دیا، علماء نے تقریریں کر لی. آخر میں اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ میں تقریر کروں گا. میں نے کہا یار سارے علماء نے ساری حدیثیں آیتیں سب کی پڑھ لیا ہے، میرے پاس تو کچھ رہ نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں ضرور کہے، جو بات وہاں کہی ہے وہ یاد آ گئی. میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات خاتم النبیین ہے. اگر منصب نبوت سے مجھے کبھی ملاقات ہو جائے
اور مجھے زیادہ نصیب ہو جائے تو میں اس منصب سے سوال کروں گا، اے مقدس منصب نبوت، میرا سوال ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہاں نہیں ٹھہرا، تو نے ابراہیم کو دیکھا، وہاں نہیں ٹھہرا، نوح علیہ السلام کو دیکھا، وہاں نہیں ٹھہرا، تو نے تخت سلیمان بھی دیکھا، وہاں بھی تیرا جی نہیں لگا۔ سارے کمالات انبیاء نے 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء کے دروازوں پر تو گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آگے 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 چلتا گیا، اور جب آمنہ کے لال کی جھونپڑی پر آیا ہے تو وہاں جھپا مار کر بیٹھ گیا ہے، آگے جانے کا نام نہیں لیتا۔ کیوں ایسا ہے؟ تو مجھے منصب نبوت جواب دے گا کہ تو جاہل آدمی ہے، تجھے پتہ نہیں جب تک محبوب نہ ملے، اگر کروڑوں کا اربوں کا مکان ہے اس میں محبوب نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر محبوب جھگی میں مل جاتا ہے تو جھگی کو نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ مجھے محبوب مل گیا ہے آمنہ کا لال، اس لیے قیامت آئے 20 لاکھ سال کے بعد میں یہی ٹھہروں گا۔ اسی طرح تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحریک ختم نبوت، اس میں بابا جی سرکار، اس میں پاک میں ختم نبوت کا عنوان بھی ملتا ہے کہ میں کشتی پر سوار ہوں تو بسم اللہ، کنارے کشتی لگی تو الحمدللہ، مکان شروع کیا تو بسم اللہ، کنارے مکان لگے تو الحمدللہ، کھانا شروع کیا تو بسم اللہ، کھا کر سیر ہو گئے تو الحمدللہ۔ حمد بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ایک کام فرمایا، 1,24,000 کہ قوم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آخری اس مکان کی وہ مصطفیٰ ہیں جس کا نام محمد رکھا، اور حمد مقام کے بعد میں ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اور اسی پاک اس محمد میں حسن ہے، حسن بھی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ حضرت احسان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب تو اس سے زیادہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کوئی حسین ماں نے جنا ہی نہیں، جب کوئی جنا نہیں تو میں دیکھوں گا کیسے؟ تو محمد رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کٹھے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر جب یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ بات کی ہے تو تعریف تو ہو جاتی ہے۔ نام بدل لو، نام بدل لیا، نام رکھ لیا معاذ اللہ مزمم، اور اب باتیں کرتے ہیں تو مزمم نے یہ کہا، مزمم نے یہ کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ اب حضور کا غلط نام لیتے ہیں، محمد کی بجائے مزمم کہتے ہیں۔ تلوار لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب اجازت دیجئے میں ابو لہب کو اور ابو جہل کو قتل کر دوں۔ فرمایا عمر آج اتنا غضب کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرا رب نے نام محمد رکھا ہے، مجھے گالی آتی نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید ہے۔ اور یہ کہہ دیا جائے کہ سارا کلمہ ہی توحید ہے تو پھر بھی صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کے بغیر کوئی جواب الہ نہیں ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر کوئی نبی نہیں، آخری نبی آپ ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا ذوالجلال مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق عطا کرے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مجھے کئی قسم کی تکلیفیں ہیں، بمشکل اتنی باتیں سنا سکوں۔ خدا ذوالجلال میری حاضری کو اور عزیز بیٹے صاحبزادہ سید عمران صاحب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور آپ دور دراز سے جو آئے ہیں، جتنے قدم اٹھا کر آئے ہیں، قدم قدم پر اللہ آپ کو ہزار رحمت، ہزار نعمت، ہزار برکت سے نوازتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دھڑک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔